صداقت علی عباسی صاحب، یہ اگر آپ کو یاد ہو جو افتخار صاحب بھی بات کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی کہ جی معیشت کے لیے تمام لوگ بیٹھ جائیں، ایک معاہدہ کر لیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا واقعی حالات اس طرف جا رہے ہیں جو افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کیا عمران خان صاحب باقی سیاسی جماعتوں کو لے کر بیٹھیں گے، اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے؟ دیکھیں افتخار صاحب نے دو باتیں، یہی تو کہا کہ بدلہ اگر ہو تو خاندان میں ہو یا جہاں گاؤں میں بدلے کی سیاست وہ کہہ رہے ہیں نقصان پہنچائے گی۔ نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے اپنے دور کے کیسز میں، مریم صاحبہ کو بھی سزا اسی چودھری شوگر مل کے کیس میں ہوئی ہے، باہر وہ گئے، ان کو عدالتوں نے باہر کیا ہے، نہ ہم نے ان کو باہر جانے سے روکا ہے، نہ ہم نے ان کو انٹرسٹنگ سوال کیا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا گیپ میں فرق آیا؟ بالکل افتخار صاحب، نواز شریف صاحب کی آخری حکومت جو عطا صاحب مائنڈ کر دیتے ہیں، شاہد خاقان صاحب نے چھوڑی، اس میں ایکسپورٹ تھا کوئی 22-23 ارب اور امپورٹ تھا 60 ارب۔ یہ آپ کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ ہمارے محترم نواز شریف صاحب I am not concerned with them. I am not concerned with them. I am not concerned with them. میرے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ I am asking you. I am asking you. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں، میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ پاس نہیں، پاس گون، میں نے اس سے پاس گون، پاس چلا گیا۔ دونوں سن لینا، میں نے اس سے What comparison? ہم نے I have not asked for the comparison. آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے اس اکانومی کو بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے، اس کا جواب دے دیں۔ برا، سب کو برا کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا۔ جواب سن اس لینا، اکانومی کو بچانا کیسے اب کیا جواب ہے؟ یہ جواب ہے جو آپ دے رہے ہیں؟ جواب سن لینا، چھوڑو یار۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ 60 ارب کی امپورٹ ہے اور 20-22 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، پاکستان چل ہی سکتا تھا۔ آج اللہ کے فضل سے افتخار صاحب، اس حکومت نے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 60% سے کم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، 60% نواز شریف صاحب والی میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کے ریزرو 19 ارب ڈالر ہو گئے ہیں، آج آپ کی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ اوپر جا رہی ہے۔ یہ وہ اشاریے دیکھیے ایک تو جو بلینز میں جس ڈگر پہ چلے تھے وہ تو ڈبو دیتے، شکل بھی نہیں دیکھنا پسند کرتے عمران خان صاحب۔ یہ بات اوبیسلی سارے سب لوگ جانتے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے وہ کیا تاثرات رکھتے ہیں، تو ایسے میں کیسے وہ بیٹھ سکتے ہیں جماعتوں کے ساتھ اور کوئی چارٹر آف اکانومی سائن کر سکتے ہیں؟ طارق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف طارق صاحب ایک جملہ بولوں جو آپ نے مجھے بولنا دیا، وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 70% کم ہو گیا، 70% وہ جو معیشت کے ساتھ ظلم تھا وہ ہم نے ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے میں کر رہا ہوں، ہم نے چارٹر آف اکانومی کی جب بات کی تب بھی وقت تھا، ناؤ اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے۔ اب ہوا کیا ہے کہ ملک کے اندر جو ہم امپورٹ کر رہے تھے، وہ پاور پلانٹس کے جو پارٹس تھے وہ امپورٹ ہو رہے تھے باہر سے، LNG امپورٹ ہو رہی تھی باہر سے، جتنے منصوبے آپ کے لگ رہے تھے اس کا را مٹیریل باہر سے آ رہا تھا۔ اب ان کے دور میں کیا ہوا ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ یہ بہت خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے دور میں انڈسٹری جو را مٹیریل باہر سے منگواتی تھی وہ سب بند ہو گیا ہے۔ ایکسپورٹس کی یہ بات کر رہے ہیں، انڈسٹری بند پڑی ہے، ٹویوٹا بند ہے، ہونڈا بند ہے، گاڑیوں کی پروڈکشن بند ہو گئی اس ملک کے اندر۔ آپ باہر دوائی خریدنے جائیں، انسولین آج کے دن میں 4515 روپے کی انسولین مل رہی ہے۔ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ خدا خوفی کریں، یہ فیکٹس اینڈ فگرز کو فج نہ کریں۔ آپ نے ویٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی، پیچھے شارٹیج ہو گیا، اب آپ امپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا امپورٹ بل، میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، یہ آپ کی اگلا جو امپورٹ بل آئے گا آپ دیکھیے گا اس میں اضافہ کیوں ہوتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو آگے کاٹن کا کرائسس آ رہا ہے، جو انڈسٹری کے اندر کاٹن بیلز کی ارائیول ہوتی ہے وہ 16 سال کے لوئسٹ پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے۔ آپ کا صرف جو امپورٹ بل ہے نا کپاس کا، وہ تقریباً کوئی 20-22 ارب کے اوپر جائے گا۔ آپ نے ویٹ جو امپورٹ کی ہے مارچ کے اندر سندھ میں اور اپریل میں پنجاب کے اندر جو ہے وہ گندم کی کٹائی ہے، اس وقت وہ آپ کا سارا گندم یہاں پہنچ جائے گی باہر سے، اور اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کاشتکار کدھر جائے۔ باٹم لائن ہے کہ غریب آدمی اس ملک میں مر گیا ہے، روٹی آپ نے چھین لی ہے، دوائی آپ نے چھین لی ہے۔ شبر زیدی صاحب کے حوالے سے بتا دوں، خبر ہے شبر زیدی صاحب افتخار صاحب نے کہا ہے کہ بھائی وہ اور ایک اور بات ہے، یہ افتخار صاحب کے لیے، وہ جو دو چیزیں بتا رہی ہے، پاکستان کی تاریخ کا
ایک مہینے کا ہائیسٹ ٹیکس ریونیو اس جنوری میں ہوا ہے 320 ارب. کبھی اس سے پہلے اتنا جنوری میں نہیں ہوا. یہ بھی تاریخ سال میں جو یہ بھی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. یہ بھی تاریخ کا پہلا واقعہ. یہ بھی تاریخ کا. سعدیہ سن لو, سعدیہ سن لو, یہ بھی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ جو انکم, یہ بھی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل جمع کرانے کی تاریخ فروری کے مہینے کے آخر تک لے گئے ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا. بالکل. That shows the confidence of the people on them. People don't have a confidence. What are they talking? ہم ان سے جنہوں نے چوری کرنی تھی کر رہی, اور چھوڑو یار کون سا ریونیو. 7 مہینوں میں 1500 کی بات کر رہا 7 مہینوں میں 2700 ارب اکٹھا ہو چکا ہے. تو اچھا میں ابھی جس طرح بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو بتا دوں ابھی میں دیکھ رہی ہوں سامنے اسکرین پہ کچھ فگرز چل رہے ہیں اور وہ بھی ایف بی آر کے ہی ہیں, اور ٹیکس کلیکشن سنیں شارٹ فال کا ذکر ہے, ایک کنفیوژن ہے. 2700 ارب ہمارا ٹارگٹ ہے, یہ 3800 چھوڑ کے گئے تھے, ہم نے پہلے سال ہی 52 ارب کی بات کی ہے. یہ جو شارٹ فال کی بات کرتے ہیں, ہمارے ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں, ہم تھوڑے سے نالائق ہیں لیکن ان سے دگنے لائق ہیں. نہیں, آپ ہی کا ٹارگٹ ہے نا, آپ نے جو ٹارگٹ ہے وہ میٹ نہیں ہو رہا, وہ شارٹ فال کی بات ہے. جی افتخار, میں کیا کہوں, میں تو کہتا ہوں یار میری روٹی سستی کر دے, میری یہ دالیں سستیاں کر دے, میری یہ سبزیاں سستی کر دے, منو کوئی پرواہ نہیں ہے کون لٹ کے کھا گیا کون لٹ کے نہیں کھا گیا. اور تو بڑا اچھا ہے گیا, تو بڑے پیسے کٹھے کر لینے پڑا اپنے خزانے چ, میرے تو بھلا کر دے, میرے غریبوں میں چیزیں سستیاں کر دے بس. میرا تیرا کوئی رفڑ نہیں گا, میری تیری چھوٹی نہیں, تیرے گزارش ہے یہ بات صحیح ہے. نو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب ہم سب غریبوں کو معاف کر دو, ہماری غربت میں اضافہ مت کرو, ہمارے کھانے کی چیزیں واپس اسی ریٹ پہ لے کے آؤ جو ان لوگوں کے ریٹ پہ اچھا نہیں سمجھتے ہو. آپ کو ہیلتھ کارڈ دیں گے, آپ کو راشن کارڈ دیں گے, آپ کو کفالت کارڈ دیں گے, آپ کو نوجوانوں کو پیسے دیں گے. انشاءاللہ یہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں اتنا اوپر جائے گا کہ آپ یہ سارے گلے بھول جائیں گے. چلیں اللہ کرے جو صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں وہ دعوے جو ہیں وہ درست بھی ثابت ہوں. بہت شکریہ طالع تارڑ صاحب, افتخار احمد صاحب, صداقت علی عباسی صاحب, آپ کا. واقعی حالات ایسے ہیں کہ کوئی اور اس وقت رسک نہیں لے گا, چانس نہیں لے گا کہ جی آپ لوگوں کو ریپلیس کرنے کا سوچے بھی, کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. اب یہ اعتراف جو ہے یہ حکومت نے خود کیا, جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, کہ 15 مہینوں میں 11,610 ارب روپے قرضوں میں اضافہ ہوا ہے. 2018 30 جون کو کتنے تھے اور اب 30 ستمبر 2019 کے قرضے دیکھ لیں. ایک افتخار صاحب کی بات سے میں پارٹلی اگری کرتا ہوں کہ جس طرح کے معاشی انڈیسز یا معاشی اشاریے تھے, فیکٹس اینڈ فگرز تھے, اس کے مطابق تو خدا نہ خواستہ یہ ملک ان گورنیبل ہو گیا تھا آج سے 1 سال پہلے. اچھا, اور یہ تو بہت خوش قسمتی ہماری کہ ہمارے جو بہت قریبی دوست تھے, چائنا, سعودی عربیہ, یو اے, انہوں نے آپ کی مدد کر دی, ورنہ خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. اور اللہ نہ کرے اس کے کانسیکوینسز کیا تھے. آپ مہنگائی کی باتیں نہ کریں, یہ چیز جو آج 50 روپے کی مل رہی ہے 150 روپے کی ملتی, یہ تو تھا حالات جو تھے. اب کبھی بھی مہنگائی ختم کرنا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہوتا, لیکن آپ نے دیکھنا جیسے افتخار صاحب نے کہا کہ چور ڈاکو تھے, لیکن چور ڈاکو کی بات نہیں ہوتی. میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا. نہیں, انہوں نے کہا چور ڈاکو جب ڈاکہ مارتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پکڑنے سے, زرداری کو پکڑنے سے کہا کہ آپ نے کہہ دیا چور ڈاکو ہے. وہ اگر ہم نے کہہ دیا چور ڈاکو کی بات نہیں ہوتی. اگر کوئی ڈاکہ اتنا مار دے کہ آپ کے گھر کا دال روٹی ختم ہو جائے, پھر گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے, ہمیں اس تکلیف کا احساس ہے. رہی بات کہ یہ 11,000 کا قرضہ, یہ بڑی زیادتی والی بات ہے اس طرح کی بات کرنا. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, آپ کا بڑا پروگرام دیکھا جاتا ہے. یہ وزارت خارجہ کی اپنی ڈیٹ پالیسی سٹیٹمنٹ کے اندر یہ فگر درج ہیں. میں فگر کو چیلنج نہیں ہاں, پھر اس میں یہ 100 ارب ڈالر کا قرضہ آپ کا بیرونی تھا. جب نواز شریف صاحب کے جاتے ہوئے اور ہمارے آتے ہوئے 35% ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, یہ 35% ڈی ویلیویشن کا 3,500 ارب کا وہ امپیکٹ ڈالا ہوا ہے. یہ قرضہ نہیں لیا, پیسے نہیں لیے, یہ اس کی ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ڈالا ہے, کیونکہ روپی میں وہ قرضہ. اگر مجھے اگر بات کرنے دینا, میں تاکہ قوم کو سمجھ آئے. یہ نواز شریف دور میں جو قرضے لیے گئے
डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट ये हुआ है कि वो 11,600 सारा नहीं कितना 3500 अरब का जो कर्जा है वो 35% डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है, वो भी जमा किया हुआ है। क्योंकि हम कोई फिगर इस आग डाक तरह फिगर फजिंग नहीं कर रहे। सेकंड फिगर आपके ठीक है, एक सेकंड फिगर का मैं इम्पैक्ट सादिया एक सेकंड उसके बाद सेकंड अगर मैं सादिया एक सेकंड बोलिएगा मैं अच्छा सादिया एक सवाल आप नहीं फरमाइए सदाकत के लिए एक सवाल और ले लेना, सदाकत के लिए एक सवाल और ले लें। द एक्सटर्नल डेट एज परसेंटेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व alarmingly increased to 510%, reflecting the adverse impact in decline in the reserve 430% in fiscal year of 2017 and 2018. Now you have gone to 510%. मैं अगर आपकी पहली बात मान लूं तो दूसरा आप जवाब दे दें। ओके मोहतरम आपके और मेरे प्यारे वजीर आजम नवाज शरीफ और प्यारे वजीर आजम शाहिद खाकान साहब ने हमें आते ही 10 अरब डॉलर की रीपेमेंट का भी हमारी कमिटमेंट थी। 10 अरब, अच्छा 10 अरब डॉलर जो पता नहीं कितने हजार अरब रुपए बनते, ये हमने पहले साल पेमेंट करनी थी। जो इम्पैक्ट आया है ना, वो इम्पैक्ट ये था कि आपने वो ज़ाहिर रिजर्व तो ये खत्म कर दिए थे। शायद खाकान साहब जब गए तो रिजर्व इतना इस तरह थे कि हफ्तों के रिजर्व थे। तो जो हमने चाइना से पैसे लिए, जो हमने मलेशिया से पैसे लिए, जो यूएई से पैसे लिए, वो पैसे सऊदी अरब से लिए, वो पैसे हमने अल्लाह अल्लाह करके तो वो जो किस्तों में फंसा कर गए थे वो पेमेंट किए। चलें, दूसरा ये नून लीग के टाइम का जो कर्जा है वो उतार रहे हैं आप, और वो डिवैल्यूएशन के बाद उसका इम्पैक्ट जो है वो आ गया। और इसमें से आपने कहा 3500 अरब। जी 3500 अरब मैं आज पे जिम्मेदारी से खड़ा हूं। मेरी मईशत का आदमी आके मुझे चैलेंज करे। एक और बात, मेरी तो मईशत है। अब मुझे थोड़ी सी, मेरे भाई अता तारड़ साहब बड़े अच्छे आदमी, इनकी बात से अफसोस हुआ